تم کون ہو، یعنی سوال یہ کیا جائے گا آپ سے کہ تم کون ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے مذہب کا کیا نام ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے آپ بالکل جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ اسے غور کے ساتھ سنتے رہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہے۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یعنی جو آپ نے یہ بتایا اس سے پہلے سوال میں کہ اسلام جو ہے ہمارے مذہب کا نام ہے، تو کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ اسلام ارے کیا سکھاتا ہے، آپ کو کیا سکھاتا ہے، اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اسلام سچا دین ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو دوستو یہ جواب ہوا۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں سوال نمبر 3 پر۔ سوال نمبر 3، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں سوال ہے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے۔ بہت سے حضرات کو معلوم ہوگا، اگر معلوم نہیں ہے تو دیکھیے یہ سن لیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے دوبارہ اسے پڑھ لیں، کیونکہ کلمے کے پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے۔ تو پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو آپ اسے ذہن میں محفوظ کر لینا، اچھی طرح اس کو یاد کر لینا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوال کے اندر کیا آیا تھا کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے۔ تو یہ میں نے جواب دیا کہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ سوال، اس کلمے کو کہتے کیا ہیں؟ ایک سوال ہوگا کہ اس کلمے کو کہتے کیا ہیں؟ تو جواب، اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ جواب اس کا ہوا۔ سوال، کلمہ شہادت کیا ہے؟ یعنی کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کر لینا۔ میں اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ پھر آگے ایک سوال ہے، ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ ایمان مجمل ہے، اور اس کا یاد ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتلایا ہے، تو آپ نے خود اس کے ترجمے کے اندر دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہم سب کو بتلائی گئی ہیں، اور ہم نے کس چیز کا اقرار کیا ہے۔ سوال، ایمان مفصل کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، ایمان مفصل بھی ہر مسلمان کی یاد ہونی ضروری ہے، چونکہ ہم ایمان جو لاتے ہیں وہ کن چیزوں پر لاتے ہیں، اور کن چیزوں پر ہر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے، وہ ایمان مفصل کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایمان مفصل کا جواب، کہ سوال یہ تھا کہ ایمان مفصل کیا ہے، اس کا جواب ہے کہ ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہوئی۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر
کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور موت کے اٹھائے جانے پر، یعنی ان تمام چیزوں پر میں ایمان لایا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ایمان مفصل کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بھائی بچوں کے یہ باتیں بہت ضروری ہے، ان باتوں کا یاد ہونا، یہ کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ جواب، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند کو، سورج کو، تمام ہی مخلوق کو اور اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ سوال دیکھیں، پہلا سوال بہت آسان تھا، لیکن یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ اس کا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ آپ اسے یاد کر لینا۔ پھر آگے سوال ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، اور کافر کے معنی ہے کفر کرنے والا۔ پھر آگے سوال ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو بہت سے ایسے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، یعنی کفر بھی کرنے والا اور شرک بھی کرنے والا۔ سوال، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب دیکھیں کتنا اچھا سوال کہ مشرک جو ہے وہ بخشے جائیں گے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائیں گے یا ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے؟ جواب، مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اور وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں ہی مبتلا رہیں گے۔